کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 الاشراک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، ساس اپنی بہو کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول، جو انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی پامشٹ کے پاس جاتا ہے، کسی جیوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوشیہ بتانے والے کی بات آپ نے مان دی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے جادوگر کی اور جوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ اس لیے جادو کرنا اور کرانا بھی حرام۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا خون بہانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی، اور اگر کوئی کسی کی ہتیا کر دے تو اسلامی قانون میں سزا یہ ہے ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جس کی ہتیا ہوئی ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں الگ بات ہے۔ اگر معاف کر دیں اور دیت لے لیں، جو ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، لاکھوں میں اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ اماؤنٹ لے کر کے وہ معاف کر دیں الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی بھی گردن ماری جائے گی، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا اور ایک بے قصور کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے۔ 2000 مسلمانوں کا خون بہانے والے آج ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں۔ اللہ کی عدالت کا انصاف باقی ہے۔ ایک انسان کی ہتیا کرنے والا اگر پوری مانوتا کا قاتل ہے تو سوچو میرے بھائیوں، ہزاروں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک فرعون تھا جو بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، ایک فرعون تھا جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بچوں کو مارنے والا ایک فرعون ہے جو بچوں کو بھی مروا رہا ہے، جو عورتوں کو بھی مروا رہا ہے، جو بڑوں کو بھی مروا رہا ہے، جو ہاسپٹلوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، جو قبروں سے نکال کر کے مسلمانوں کی قبروں پر بھی بلڈوزر چلا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے میرے بھائی۔ اسلام نے نردوش کی ہتیا کرنے کو بہت بڑا پاپ قرار دیا ہے۔ اور آگے بڑھو، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود اور بیاج کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان سود کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے۔ آپ کے اسی بہار میں بندھن لون کے نام سے، عورتوں کے نام سے کتنے لوگ لون لے رہے ہیں، 1 لاکھ لون لے کر کے 1,10,000 دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، جس طریقے سے سود لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ سب کے سب برابر ہیں۔
کھانے والا اور کھلانے والا برابر ہے. اس لیے میرے بھائی سود اور بیاج سے اپنے دامن کو بچا کے. جانتے ہو اتنا بڑا گناہ ہے سود اور بیاج کا کھانا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے بیاج کھانے والو، اے بیاج کھورو، اے سود کھورو، اگر تم اپنے بیاج کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے کون ہے جس کے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ کون ہے جس کے اندر اللہ سے لڑائی کرنے کی طاقت ہے؟ تو سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور جب سود کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بتاتا ہوں، سٹا اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینا اور جوا کھیلنا اور غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے وہاں سر جھکانا اور پانسے کے تیر نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں. ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے. پتہ یہ چلا کہ جوا کھیلنا بھی شیطان کا کام ہے. کسی زمانے میں تاش کے پتوں سے جوا کھیلا جاتا تھا، اب موبائل کا دور آ گیا، اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایپ آ گئے. ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا تھا، ایک ایک بال کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا تھا. آج کتنے سارے ایپ ہیں جس کے اندر جوا کھیلنے کی اور سٹا کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، پیسہ کمانا ہے تو بزنس کرو، پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. بہت سارے راستے حلال طریقے کے ہیں، حرام راستہ مت اپناؤ، بیاج کا راستہ مت اپناؤ اور سٹا اور جوا کا راستہ مت اپناؤ. یاد رکھو حرام کمائی سے پیسہ کما بھی لوگے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے. جانتے ہو بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ. ساڑی کے کاروبار میں بنارس میں کسی زمانے میں ساڑیوں میں فیگر چلتا تھا. مور کی تصویر بنی ہے، کوے کی تصویر بنی ہے، چڑیا کی تصویر بنی ہے. تو کسی دور میں جب بنارس میں کوئی ایسی ساڑی بنواتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ تصویر کا کاروبار کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے. اس فیگر بنانے والے کے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یہ حرام کھا رہا ہے. لیکن اب کتنے ایسے لوگ ہیں بنارس میں جو اسی کا کاروبار کر رہے ہیں. اب وہ دینداری نہیں بچی، اب وہ تقوی نہیں بچا، اب لوگ فیگر کا کام عام طور سے کر رہے ہیں. اور اب حالات یہ ہیں جب وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں پھر اپنے علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے سوال کرتے پھر کاروبار شروع کرتے، مگر کاروبار شروع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں. علماء سے فتویٰ نہیں پوچھتے ہیں، وہ علماء کے منہ میں اپنی زبان ڈالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو میرے دل میں ہے عالم کی زبان سے وہ نکل جائے. اگر عبدالغفار صاحب سے پوچھا، انہوں نے اگر ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا تو ہم منور صاحب سے پوچھیں گے. منور صاحب نے ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا، مولانا نور اسلام صاحب سے پوچھیں گے. انہوں نے جواب نہیں دیا، مولانا مزمل مدنی صاحب سے پوچھیں گے. انہوں نے جواب نہیں دیا، کسی اور سے پوچھیں گے. ہمیں اپنے مطلب کا فتویٰ چاہیے. ہم نے علماء کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہا ہے. معاف کرنا میرے بھائی، علماء آپ کے غلام نہیں ہیں. علماء کی عزت اور احترام کرنا سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء. نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے. اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے، اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت، ان کے پاس علم دین ہے. بنگال میں کلیا چک میں گیا، ایک مسجد کے امام صاحب مجھے ملے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے شیخ صاحب 15 سال سے میں مسجد میں امامت کروا رہا ہوں. 3000 روپیہ مجھ کو بنگال کی گورنمنٹ دے رہی ہے اور 6000 روپیہ اس وقت مسجد کی کمیٹی دے رہی ہے. میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا. مسجد کا متولی آ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، تو گھر کیسے بنانے لگا؟
متولی صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے، قصور کیا ہے؟ میں گھر بنوا رہا ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے علماء کا گھر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہ چاہتی ہے ان کے علماء بھکاری بنے رہے، ان کے در کے گداگر بنے رہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کا سمان کرتی ہے، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، اور آپ اپنے عالم کو بھکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عالم جس نے 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے، اس نے 15 سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو کھپا دیا، اور آج یہ سلوک کر رہی ہے قوم، وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر بنانے پر بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ ڈھکوسلے بند کر دو، علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تمہارے گھر کا کام 5,000 میں نہیں چل سکتا، عالم کے گھر کا کام 5,000 میں کیسے چلے گا؟ 5,000 میں آج علماء کو تنخواہیں دے کر کے لوگ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، امام صاحب کے لیے مسجد میں چھوٹی سی کوٹری بنائی گئی۔ امام صاحب کی کوٹری اتنی چھوٹی سی رکھی جاتی ہے کہ امام صاحب پیر پھیلا کے سوئیں تو سر الگ دیوار میں لڑے، پیر الگ دیوار میں لڑے، اتنی بڑی بس کوٹری ہونی چاہیے۔ کیا مجال ہے کہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں؟ امام صاحب 6 مہینے میں چھٹی لے کے تب جائیں گے فیملی سے ملنے کے لیے۔ امام صاحب کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیمی کی زندگی گزارے، اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے، اور ہم اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، تو اس عالم دین کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے۔ اس کے بچوں کو جیتے جی یتیم کیوں بناتے ہو؟ اس کی بیوی کو جیتے جی بیوہ کیوں بناتے ہو؟ اگر اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں کے کمرے بناتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اگر ذرہ برابر اپنے عالم کی عزت کرتے ہو تو اس عالم کے لیے ایک فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، علماء فرشتے نہیں ہیں، یہ علماء آپ کے بیچ کے انسان ہی ہیں، جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ گناہ اور غلطی کے کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، علماء سے بھی سرزد ہو سکتا، ان کو فرشتہ مت سمجھنا، لیکن اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تمہیں نظر آ گیا فلاں عالم نے کوئی غلط کام کر دیا، اکیلے میں لے جا کے سمجھا دو، مولوی صاحب سماج پر بڑا غلط اثر پڑے گا۔ ہمارے یہاں تو صاحب بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا، عشاء کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی، ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اور پان کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، صاحب مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ تمہارے باپ کا نوکر ہے وہ، تم سے پوچھ کے نماز پڑھائے گا؟ عزت نہیں ہے آپ کی نظر میں علماء کی۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی ہم پھٹ سے کہتے ہیں ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تیرے نماز نہ پڑھنے سے کیا اس امام کی امامت خطرے میں پڑ جائے گی؟ فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اس کا گناہ اور زیادہ پڑے گا، کیونکہ آپ ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں۔